سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. جیسا کہ آپ نے سماعت کیا ادھر کئی دنوں سے کہ یہ صلح کلی قسم کے مولوی ہوں، لیڈر ہوں، کچھ ایسی آیتیں اور حدیثیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں جس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے ایسا نکل پائے کہ سب سے ملنے کی اجازت ہو جائے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، رافضیوں سے، قادیانیوں سے، معاذ اللہ تمام کفار و مرتدین سے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ بھی لاتے ہیں. کبھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم. یعنی کیا مطلب؟ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ جب تم کافروں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں. یعنی کہ اگر وہ ہماری آیتوں کو لے کر کے وہ باتیں کرتے ہیں تو وہاں الگ ہو جاؤ، دین کی باتیں اگر کر رہے ہوں، اور اگر وہ اپنی باتوں میں لگ جائے تو کوئی بات نہیں. اور یعنی وہاں بیٹھنے کی اجازت، صلح کلی مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اس وقت بنا ہے بیٹھنا جب وہ دینی بات کریں، اور اگر دنیاوی بات کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں. معاذ اللہ، یہ آیت کا مطلب بتا دو. اسی طریقے دوسری آیت کریمہ ہے اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم اللہ کی آیتوں کو دیکھو ان کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اپنی باتوں میں لگ جائیں، اس کے علاوہ وہ اپنی اور باتوں میں لگ جائیں. انکم اذا مثلهم، بے شک اس وقت تم انہی میں سے ہو، انہی کی طرح ہو. تو اس کا بھی یہ مطلب نکالتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ ہماری آیتوں کے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہوں یا استہزاء کر رہے ہوں، تب فرمایا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اور جب باتیں اپنی کرنے لگے دنیاوی تو ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ معاذ اللہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ان آیتوں کو پیش کر کے؟ ان آیتوں میں کافروں کے پاس بیٹھنے کو خاص اس وقت منع فرمایا ہے جس وقت وہ اپنے جلسے میں اظہار کفر کر رہے ہیں. اس تخصیص سے ثابت ہوا کہ جب ان کی مجلس اس برائی سے خالی ہو اس وقت ان کے پاس بیٹھنا منع نہیں ہے. یہ صلح کلی اس آیت کو دلیل بنا کر کے مطلب نکالتے ہیں. اب اس کا جواب سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل القدر ای لا توادوہم ولا تحابوہم فإن المجالسة ونحوها من المماشات من علامة المحبة وأمارات المودة، فالمعنى لا تجالسوهم مجالسة تانیس وتعظیم لهم الی آخری. لمبی عبارت ہے عربی. اب ترجمہ سنیے. یعنی حضرت ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ یعنی حدیث شریف میں جو یہ ارشاد ہوا کہ قدریوں وغیرہم بد مذہبوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ قدریوں کے پاس نہ بیٹھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت و مودت نہ رکھو، اس لیے کہ ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دوستی کی نشانی اور محبت کی دلیل ہے. دنیاوی معاملے کو لے کر بھی آپ اگر سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو تو کیا مطلب بتایا حضرت ملا علی قاری نے؟ مطلب یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت نہ رکھو، ان سے دوستی نہ کرو. تو کوئی دشمن کے پاس بیٹھتا ہے کہ دوست کے پاس بیٹھتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ہنسی مذاقی کے لیے بیٹھتا ہے، تو دوست کے پاس بیٹھتا ہے کہ دشمن کے پاس؟ اگر دشمنی ہوگی تو دنیاوی اعتبار سے بھی جائے گا بیٹھنے کے لیے.
کہ چلو جا کر کے معلوم کر لیں کیا حالات چل رہا ہے خرگون کا، کوئی جا کے معلوم کر دشمن کے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو حضرت ملا علی قاری فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت اور دوستی نہ کرو، اس لیے کہ ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کی نشانی ہے؟ دوستی کی نشانی اور محبت کی دلیل ہے۔ تو حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ اس طرح ان کے پاس نہ بیٹھو جس سے تم کو ان سے موانست ہو جائے یا ان کی تعظیم کرنا پڑے، اس لیے کہ جب تم ان کے پاس اس طرح بیٹھو اٹھو گے تو وہ تم کو اپنے مذہب کی دعوت دیں گے، اور ان کے شیطان نے جو مزخرفات ان کو سکھا دیے ہیں، وہم میں ڈالنے والے دلائل پڑھا دیے ہیں، وہ تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ جو شیطان نے اس کے دماغ میں بھر دیا ہے، کچھ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی دلیل دے رہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حدیث شریف میں آیا نا کہ شیطان بری باتوں کو لوگوں کے سامنے اچھی بنا کر کے پیش کرتا ہے، سامنے والا سمجھتا بہت اچھی بات ہے مگر حقیقت میں بہت بری بات ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ ایسی شیطانی دلیلیں سامنے لا کر کے پیش کرے گا کہ عام آدمی سمجھے گا کہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، بظاہر قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہے، تو اس سے انسان گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک واقعہ سنیے آپ، اس سے اندازہ لگائیے۔ یقیناً ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب یقیناً قادر ہے، اب جو ہے اس کو شیطانی دلیل کیسے پیش کی جاتی ہے؟ شیطانی دلیل کے طور پر شیطان جب دلیل سکھاتا ہے تو کیسے پیش کرتا ہے؟ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا غالباً کلکتہ میں، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سامنے مناظر دیوبندی منظور سنبھلی تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے توہین کرنا مقصد نہیں ہے میری مراد توہین نہیں ہے، اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ کیا قدرت بیان کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضور کی طرح ہزاروں محمد پیدا کر دے، معاذ اللہ۔ تو ایک عام آدمی سنے گا تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، تو کیسے دلیل لا رہا ہے؟ تو اس نے یہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ کی قدرت ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو حضور کی طرح ہزاروں پیدا ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ بولیے۔ مگر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کے، ہاں میرا بھی مقصد توہین کرنا نہیں ہے، میں بھی اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ چاہے تو منظور ابھی کتیا بن جائے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو ابھی یہ کتیا بن جائے اور اس کے پیچھے سینکڑوں کتے لگ جائیں، توہین کرنا مقصد نہیں ہے، میں دلیل اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ تو فرمایا بے وقوف، اتنا بھی نہیں جانتا اللہ کی قدرت اس انداز میں بیان کی جائے گی کہ خدا کی بھی قدرت ہو اور نبی کی عظمت گھٹے بھی نہیں۔ وہی رب ہے، خدا کی قدرت بیان کی نا، خدا کی عظمت بیان کی اور نبی کی شان بیان کی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ بیان کرنا اس طرح بیان کرو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اب تو یہ بتانا یہ ہے کہ شیطان کیسی دلیلیں سکھاتا ہے کہ عام آدمی اس کو پھر اس کا کیا جواب دے پائے گا اگر خدا وند قدوس کی طرف سے توفیق نہ ہو تو اب سنیے، فرماتے ہیں وہ شیطان جو دلائل پڑھا دیے ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کریں گے، اور جن کو علوم و معارف میں کامل دستگاہ نہیں ہوتی وہ ان کے مذہب کی طرف میلان کر جاتے ہیں۔ جس کو علوم میں کامل مہارت حاصل نہیں ہوتی، خوب اچھی طرح سے علم نہیں، ہر کوئی جواب بھی نہیں دے، ہر عالم جواب نہیں دے پائے گا جو کامل مہارت رکھتا ہے، اسی لیے مناظرہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب نہیں تو ایسا عام پڑھا لکھا مولوی بھی بد مذہبوں کی صحبت میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہوا۔ بہت سی دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بہت بڑا محدث تھا اپنے زمانے کا، اس کو جو ہے ایک معتزلی عورت سے محبت ہو گئی اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، تو لوگوں نے کہا
منع کیا تو کہا کہ میں اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو اس کو تو لا نہیں پایا، خود معتزلی ہو گیا. معاذ اللہ رب العالمین، تو محدث تھا. یہ کہنے کا مطلب مولوی بھی بد مذہبوں کی صحبت میں گمراہ ہو جاتے ہیں، ہوئے ہیں. لہٰذا کسی کو اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس میں کہ میرا ایمان بڑا پختہ ہے، میرے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا، میں تو بہت پکا سنی ہوں. فرمایا یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. جو ایسا کرے گمان کرے گا اس کو بھی شیطان گمراہ کر دیتا ہے. ہمیشہ ڈرنا چاہیے. تو فرماتے جن کو علوم و معارف میں کامل دستگاہ نہیں ہوتی ہے وہ ان کے مذہب کی طرف میلان کر جاتے ہیں، اور یا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کی برائی تمہارے دل میں سرایت کر جائے گی، اس لیے کہ غیروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا آخری مرتبے کی ہلاکت اور انتہائی درجے کی بربادی تک پہنچا دیتا ہے. اور حدیث شریف میں بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مطلقاً منع فرمانا، یعنی بالکل منع کر دیا. آیت کریمہ کی اس قید کے منافی نہیں. آیت کریمہ قید لگائی نا کہ جب وہ اپنی بات میں لگ جائے تو اس وقت نہ بیٹھو جب دین کی باتیں کر رہے ہوں. بظاہر آیت میں یہ ہے، تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں تو مطلق منع کیا کہ ان کے پاس بیٹھو ہی نہیں. تو یہ جو ہے آیت کے مخالف نہیں ہے، منافی نہیں. جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی حرمت کے لیے ارشاد فرمائی کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مشغول ہو جائیں، تو ان کے ساتھ نشست و برخاست کو علی الاطلاق منع نہ فرمایا. اس لیے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علوم و معارف میں کامل دستگاہ نہ ہوگی وہ بد مذہبوں کی مجالست سے ان کا ہم خیال ہو جائے گا. جو کامل علم نہیں رکھتا ہے، مکمل مہارت نہیں رکھتا ہے، ہر طرح سے جواب دینا نہیں جانتا ہے، تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کا ہم خیال ہو جائے گا، اور اس کو مطلقاً ان کے پاس بیٹھنا ممنوع و ناجائز ہے. اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علوم و معارف میں کامل دستگاہ رکھتا ہو وہ اگر بد مذہبوں کے پاس بیٹھ جائے تو قباحت نہیں، یہ اس کے لیے ہے، مگر اسی شرط یہ نہیں کہ مطلق کبھی بیٹھے ناشتہ کرے کھائے پیے علم والا بھی ہو کر کے، نہیں، مگر اسی شرط سے کہ ان کی تعظیم نہ ہو، ان سے موانست نہ کی جائے، اور وہ کوئی کلمہ کفر و بد مذہبی کا بھی نہ کہتے ہوں، یا ان کا رد کرنے اور ان کے دلائل کی خرابیاں بیان کرنے کی غرض سے ان کی مجلس میں شریک ہو. مناظرہ جیسے ہوتا ہے، مجلس لگی ہوتی ہے مناظرہ، تو کیوں جاتے ہیں؟ ان کا رد کرنے کے لیے. تو ایسی جگہ جانے کے لیے جہاں رد کرنے کے لیے جاؤ، ان کی خرابیاں بیان کرنے کے لیے جاؤ، ان کو نیچا دکھانے کے لیے جاؤ، جس کو اتنا علم ہے اس کے لیے. آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے. اور اگر خاص علماء کاملین، ہر عالم نہیں، اگر خاص علماء کاملین عوام سے الگ مبتدعین و کفار کو اپنی مجلسوں میں آنے سے نہ روکیں، اور بد مذہبوں مرتدوں کی تعظیم و تانیث سے بھی وہ مجالست خالی ہو، تو ایسی مجالست خاص ان کے حق میں اگرچہ مطلقاً ممنوع نہ ہوگی، مگر پھر بھی بہتر اور سزاوار تر یہی ہے کہ ان سے دور اور مجتنب و نفور رہیں. ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان سے دور رہیں. تو یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ملا علی قاری نے فرمایا ہے. فرماتے ہیں ہمارے سنی بھائی غور فرمائیں کہ علماء نے علوم و معارف میں کامل دستگاہ رکھنے والے جن لوگوں کے لیے بد مذہبوں کی مجالست کو لا حرجہ کہا، ان کے واسطے بھی لغیر التانیث و تعظیم کی قید لگا دی کہ بد مذہبوں سے موانست نہ کی جائے، ان کی تعظیم نہ کرنی پڑے. پھر کیا یہ صلح کلی واعظین، کانگریس، احرار، لیگ، خاکسار، ناچرے کفار، رفاظ بداتوار و خوارج نابکار وغیرہم مرتدین اشرار، مبتدعین ناہنجار کے جن جلسوں کانفرنسوں میں شرکت کو جائز بتا رہے ہیں، ان میں مرتدوں بد مذہبوں کی قولی و فعلی تعظیم و تانیث نہیں کی جاتی ہے. یہاں جائز بتاتے ہیں کہ نہیں، سیاست کا میدان ہے، یہاں جا سکتے ہیں، وہ دنیاوی سیاسی پارٹی ہے، وہ کانگریس ہو یا یہ ہو، اس میں وہابی دیوبندی سب ہوں گے، اس میں جا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کیا وہاں جائے گا تو کوئی بڑے عہدے پر کوئی وہابی ہوگا تو اس کی تعظیم نہیں کرے گا؟ تو پھر فرماتے ہیں کیا اگر کوئی شخص ان کانفرنسوں میں ان کے مبتدعین و مرتدین، صدور و ناظمین و اراکین کی تعظیم و تانیث سے قولاً و فعلاً ہر طرح اجتناب کرے، اس کو انسیولائزڈ، غیر مہذب،
وحشی کہہ کر شور نہیں مچایا جاتا ہے۔ علماء نے ما لم یکونوا فی کفر و بدعہ کی قید لگائی، یعنی اس مجالست میں وہ مبتدعین کسی قسم کی بد مذہبی یا بے دینی کا کلمہ پکنے سے قطعاً اعتراض رکھیں۔ پھر کیا ان لیکچروں اسپیچوں میں کفریات و ضلالات نہیں بکے جاتے؟ کیا سنی کہلانے والے صلح کلی حضرات اس پر سکوت محض و خاموشی مطلق کی نہیں ٹھہراتے؟ وہاں پہ جب وہاں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ کفر بکا جا رہا ہے، بد مذہبیت بکی جا رہی ہے، دین کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اب وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین خاموش رہتے نہیں رہتے ہیں، تو اب وہاں گونگے شیطان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان۔ اب آگے فرماتے ہیں، تفسیر مظہری سن لیجئے، ترجمہ سنیے، یعنی آیت کریمہ میں جب وہ اپنے کلمات کفریہ کے سوا اور باتوں میں مشغول ہوں تو اس وقت بھی بضرورت ان کے پاس بیٹھنے میں مذائقہ نہیں، جب ضرورت ہو تب بیٹھنے کی اجازت ہے بد مذہبوں کے ساتھ ضرورت میں، یعنی ان کا رد کرنے کے لیے جانا ہے، ان کا جواب دینے کے لیے جانا ہے، علماء کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو یہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اجازت دی گئی ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، اور بلا ضرورت ان کے پاس بیٹھنا مطلقاً مکروہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھنا کسی طرح جائز نہیں، اگرچہ وہ کفریات کے سوا اور باتوں میں مشغول ہوں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں، تب بھی حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ وللہ الحجۃ السامیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتہ۔